مجھے آسام حاضری کا موقع ملے۔ میں جانتا ہوں کسی حد تک کہ آسام کے عوام و خواص کو اسلام سے جو تعلق ہے اور ان کے اندر جو روحانی حص ہے اور جو رقت ہے ان کے اندر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور منفی علامتوں کے پیچھے چھپی ہوئی جو مثبت علامتیں ہیں، جو پازیٹیو سائنس ہیں، وہ بھی ان کے سامنے رکھے جائیں، علماء کے سامنے بھی اور انٹلیکچوئل بھائیوں اور بہنوں کے سامنے بھی اور کالجز یونیورسٹیز کے ینگ اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی اور عوام جو ہمارے عام بھائی اور بہن ہیں ان کے سامنے بھی۔ لیکن اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے بالآخر وہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے تو بھی کچھ پلان بناتا ہے اور میں بھی کچھ منصوبے بناتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اس وقت ٹھیک انہی تاریخوں میں ایک ایسا اہم پروگرام سامنے آ گیا جس کا تعلق عالم اسلام کے دل اور جگر اور دماغ سے ہے، جہاں رگ رگ سے خون بہ رہا ہے اور جہاں اسلام سے وفاداری اور اس راستے میں جان مال عزت آبرو خون سب کچھ قربان کر دینے کے وہ معیار دوبارہ امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارے خوش نصیب نوجوان بہنیں، بیٹیاں، معصوم بچے، جس نے صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ تو میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں وہاں نہ جاؤں، حالانکہ بڑی کشمکش میں رہا، بہت کوشش کی کہ چاہے ایسا ہو جائے کہ ایک دن کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہو جاؤں اور دوسرے دن وہاں پہنچ جاؤں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میری صحت بھی بہت زیادہ کمزور ہے، شکایت کے طور پر نہیں، اطلاع کے طور پر کہتا ہوں کہ بہت تکلیفوں میں رہتا ہوں اکثر، تو بہرحال یہ ممکن نہیں ہوا اور میں مجبوراً میں نے معذرت کی۔ مجھے بہت احساس ہے کہ آپ سب حضرات کو اس سے بہت تکلیف پہنچی، میں آپ سے شرمندہ ہوں، معافی کا خواستگار ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا میں پھر حاضر ہوں گا۔ حضرات، میں اس موقع پر آپ سے بھی اور اپنی خواتین سے بھی اور نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی اور حضرات علماء کرام سے بھی ایک ہی بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ قوموں پر کچھ خاص حالات آتے ہیں، وہ جو حالات ہوتے ہیں وہ اس میں اگر قوم کو صحیح رہبری مل جائے، صحیح قیادت اور لیڈرشپ مل جائے اور وہ قوم اس کی قدر کر لے، تو وہی چیلنجز اور وہی حالات اور وہی امتحانات اور وہی آزمائشیں اس قوم کی ترقی اور مضبوطی کا سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر ان حالات کے درمیان قوم کو صحیح رہنمائی نہ ملے یا رہنمائی تو ملے مگر قوم اس کی قدر نہ کرے، تب پھر قوم بہت ہی خطرناک قسم کے زوال اور ذلت و رسوائی کا اور بدحالیوں کا شکار ہوتی ہے۔ میں قرآن و سنت کے طالب علم کی حیثیت سے اس پر پورا یقین کامل رکھتا ہوں کہ ہماری اوپر، ہمارے امت مسلمہ پر، پورے عالم میں اسی قسم کے حالات آئے ہوئے ہیں۔ ان حالات کا مقابلہ ہم کو عزم و حوصلے سے کرنا ہے، ہر وقت یقین رکھنا ہے کہ اللہ کون ہے، کیا اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی دشمن ہے؟ اللہ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب آ سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی کوئی حدود ہیں؟ اللہ کتنا عزیز و انتقام ہے، اللہ کیسا قہار و جبار ہے، اللہ کیسا طاقتور ہے۔ ہم اللہ کی مدد اتار لیں، اس پر ہماری توجہ رہے، ہمارے دل میں وسوسے نہ آئیں، یقین ہمارا، یاد رکھیں نارمل حالات میں یقین کا پتہ نہیں چلتا، یقین کا پتہ تو سخت حالات میں ہی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. تو بلا جو ہے یہی اصل میں تفریق کرتی ہے کہ کون اصلی مومن ہے، کون صرف اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا. تو اس وقت قوم کے ایمان کو مضبوط کرنے اور بار بار انبیاء کے واقعات سنا کر، صحابہ کے واقعات سنا کر، تاریخ کے تجربات سنا کر، تاتاریوں کے واقعات سنا کر، اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد دلا کر، ٹیپو سلطان کی یاد دلا کر، اور ایک دو مثالیں نہیں، ہزاروں مثالیں ہماری تاریخ میں ہیں، وہ یاد دلا کر قوم کے اندر ہمت اور استقامت، اور خاص طور پر اس بات سے آگاہ کرنا کہ اب جو مرحلہ ہے وہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کو مشرک بنا دینے کی کوشش کا ہے، صرف بے پردہ بنانے کا نہیں ہے، صرف آزاد خیال بنانے کا نہیں ہے، بلکہ اب تو سیدھے سیدھے توحید چھین کر مشرک بنانے کا ہے. ہم سے ایمان کو چھیننے کی سازشیں ہیں، ہمارے اندر ارتداد کی ایک آندھی چلا دینے کی تیاری ہے. اس سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے اور متوجہ کیا جائے کہ وہ اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں، روزانہ اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ کی مدد کو کیسے مانگیں، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ کے اچھے بندوں سے وہ ضرور اس وقت ان سے ان کا رابطہ بڑھنا چاہیے. روایتی قسم کی پیری مریدی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایسے رہبر ان کی تلاش ضروری ہے جو ہمارے دل میں ایمان کا جذبہ بیدار کر دیں، ہماری ٹوٹتی ہوئی ہمتوں کو جوڑ دیں، ہمارے پست ہوتے ہوئے حوصلوں کو وہ مضبوط کر دیں. اور اللہ کا شکر ہے امت ایسے رہبروں سے خالی نہیں ہے. اور دوسری یہ کہ ایسے رہبروں کے پاس جانے کا رواج بڑھایا جائے، سفر کر کر کے جایا جائے، وقت اور پیسے خرچ کر کے جایا جائے، ایسی محفلوں میں بیٹھا جائے جہاں ایمان بڑھتا ہے، جہاں شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں، جہاں حوصلے اور عزائم پختہ ہوتے ہیں، پختہ سے پختہ تر ہوتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے حلقے میں پورے ریاست آسام میں اور قریب کی ریاستوں میں یہ پیغام پہنچائیں گے. مجھے مزید دکھ یہ سن کر ہوا کہ آپ حضرات کی محبت اور محنت کے نتیجے میں شمال مشرقی ہند کی کئی ریاستوں کے لوگ آ رہے تھے اس پروگرام میں. امید ہے کہ وہ ابھی بھی انشاءاللہ آئے ہوں گے اور حاضری پر زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا، لیکن میں اپنی محرومی پر شرمندہ ہوں اور آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور امید ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حق کے مطابق دعاؤں میں یاد رکھنے کی، دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.